کاش مجھ کو دکھائے ظہور امام زمانہ خدا کاش مجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما مل کر بلند آواز سے درود پڑھنے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم پاکیزہ ترین ذکر ہے اور پاکیزہ ترین طہارت کا تحفہ ہے جو اس ذکر کی بدولت پروردگار متعال عطا فرماتا ہے۔ سید الشہداء نے جب اپنے سفر کربلا کو شروع کیا عزیزوں تو مسلسل 2 راتیں آپ نے نانا کے مزار پر بسر کی، نانا سے گفتگو کی، اللہ کی بارگاہ میں فریاد بلند کی، نمازوں میں اور خدا کی بارگاہ میں مناجات میں اپنے اوقات کو گزارا۔ اس میں ایک فقرہ یہ ملتا ہے عزیزوں، بہت خوبصورت فقرہ ہے، ہر مجلس میں جب جائیں تو اس دعا کے ساتھ مجلس میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کریں اور اسے اس طرح سے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں جیسے میرے آقا نے سفر کربلا کے آغاز میں جو ہے وہ دعا مانگی تھی، خدا سے کچھ ایسے خطاب کیا نبی کے روضے پر کھڑے ہو کر، پروردگار یہ تیرے نبی کا روضہ ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، پروردگار جو کچھ معاملات درپیش ہیں اسے تو بخوبی جانتا ہے، تو بخوبی جانتا ہے کہ حسین کو اچھائیوں سے محبت ہے اور برائیوں سے نفرت ہے۔ پھر اس موقع پر جو دعا طلب کی ہے وہ یہ ہے فَأَسْأَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو میں حسین اے صاحب جلال و اکرام تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں بحق القبر ومن فیہ، تجھے اس قبر کا واسطہ اور صاحب قبر اللہ کے رسول کا واسطہ مجھ حسین کے لیے وہ کچھ مقدر فرما دے جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہے اور تیرے حبیب کی بھی رضا پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ترین سفر ہے، امام معصوم ہے لیکن کس طرح سے دعا کا سہارا لے رہا ہے۔ یہی سبب ہے جب میرے مولا کے سر کو تن سے جدا کیا جا رہا ہے اس موقع پر بھی خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کر رہے ہیں، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد
بلند کرنے والوں کے فریاد رس کہ حسین ابن علی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ بہرحال امام نے جس طرح سے کربلا کو سجایا، آغاز کربلا دعا سے ہے، اختتام کربلا دعا پر ہے، راہ میں بھی مرحلہ بمرحلہ امام نے دعا طلب کی ہے۔ میرے اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ان مجلسوں کو برپا کرتے ہوئے اسی طرح سے دعا مانگے کہ میں نے اس دعا سے کچھ ایسے جو ہے وہ انتخاب کیا۔ یہ فرش ازا عزیزوں اس کا صاحب زمانے کا امام ہے، وارث سید الشہداء، وارث بنت رسول اللہ زمانے کا امام ہے۔ آئیے میں اور آپ بھی اسی طرح سے خطاب کریں اور کہیں کہ اے پروردگار، خطاب کریں پروردگار سے اس مجلس میں بیٹھتے ہوئے، پروردگار یہ وارث زہرا سے متعلقہ جو ہے وہ کیا ہے، جگہ ہے، چونکہ یہاں پر ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے اور ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے جو ہے وہ نوکر ہیں انشاءاللہ کہ ان کے شیعوں میں سے ہیں۔ اے پروردگار جو حالات درپیش ہیں اس سے تو بخوبی واقف ہے، ہم بھی اپنے مولا کی اطاعت اور پیروی کرتے ہوئے اچھائیوں سے محبت کرتے ہیں، برائیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تجھے اس فرش ازا کا اور صاحب ازا زمانے کے امام کا واسطہ ہمارے لیے بھی وہ کچھ مقدر فرما دے جس میں تیری بھی رضا پائی جاتی ہے اور زمانے کے امام کی بھی رضا پائی جاتی ہے۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی عزیزو، دو اہم ترین تحفے ہیں اگر مرحلہ طہارت تک میں اور آپ پہنچنا چاہتے ہیں جو اس فرش ازا سے بڑھتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ شفا خانہ ہے۔ جب ہم سب کے سب جاتے ہیں ہاسپٹل تو سب سے پہلا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ تشخیص مرض، کہ آپ کو پرابلم کیا ہے، آپ کو پریشانی کیا ہے۔ اب یہ شفا خانہ بھی عزیزو یہی کام کرتا ہے، مجھے اور آپ کو یہ بیان کرتا ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں کہاں خرابی، کہاں عیب پایا جاتا ہے۔ ساتھ ہے عزیزوں میرے ساتھ؟ انشاءاللہ کی کوشش کروں گا کہ سادہ اور آسان لفظوں میں اپنی بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد صلی آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ شفا خانہ ہے، ہم سب کے سب آئے ہیں، ذاکر و سامع و بانی سب کے سب آئے ہیں سید الشہداء کی بارگاہ میں۔ طبیب کا نام کیا ہے؟ سید الشہداء کی ذات۔ ہم سب شفا لینا چاہتے ہیں۔ پہلا جو فائدہ عزیزوں ان مجلسوں کے طفیل مجھے اور آپ کو نصیب ہوتا ہے وہ ہے تشخیص مرض۔ بس اوقات انسان ایک عرصے سے ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، ایسے ہی چلا جاتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو مرض تھا۔ کچھ چیزوں کا جب ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو احساس ہی نہیں کر رہا تھا لیکن میں مریض تھا عزیزوں۔ تو تشخیص مرض یہ پہلا فائدہ ہے کہ جو فرش ازا سے مجھے اور آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، پڑاؤ ڈالا، کچھ دیر کے لیے رکے، زمین بنجر ہے، لکڑی کا نام و نشان نہیں ہے، کھانا پکانا چاہتے ہیں یا اپنی دیگر ضروریات کی خاطر حضرت نے اپنے چاہنے والے صحابیوں سے کہا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، صحابیوں سے کہا کہ جاؤ ذرا لکڑی ڈھونڈ کے لاؤ۔ کہا آقا یہاں پر لکڑی کہاں ملے گی؟ کہ تھوڑا توجہ کے ساتھ ڈھونڈو، دیکھو جو ہے وہ خدا تمہاری کتنی مدد کرتا ہے۔ اب یہ بعض الفاظ میرے ہیں، بہرحال وہ ڈھونڈنے لگے، غور و فکر کرنے لگے، بنجر زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، کہیں سے کوئی ایک تنکا مل گیا، کہیں کسی کو ایک تنکا مل گیا، ہر صحابی اپنے اپنے طور پر جمع کر کے جب حضرت کے سامنے جمع کیا تو جو ہے وہ کیا ہے، ایک مناسب مقدار میں لکڑیاں جمع ہو گئیں۔ اس موقع پر حضرت نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان کی زندگی میں ان کی کیفیت ایسی ہی ہے کہ ویسے دیکھے تو نظر، بولیے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا انسان دقت کرے گا، غور کرے گا تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ کیا ہیں، انسان کی نگاہوں میں آ جائیں گے۔ آج 12 اماموں کے نام پر ہم نے 12 عدد کتابیں ان افراد کے لیے کہ جو ابتدا میں آئے ہوئے تھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی۔ مردوں میں سچی کہانیوں کی جلد اول جو ہے وہ، خواتین میں سچی کہانیوں کی جلد اول کو تقسیم کیا گیا اور اسی طرح سے مردوں میں جلد دوم کو۔ کل انشاءاللہ ابتدائی طور پر جو 35 افراد آئیں گے ان کو دوبارہ سے یہ کتاب دی جائے گی۔ اگر آپ فیملی کی صورت میں آتے ہیں تو آپ کا پورا سیٹ بھی جو ہے وہ کیا ہے انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے گا۔ یہ جو میں نے قصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اسے شہید مطہری نے، آیت اللہ العظمیٰ شہید مطہری عزیزوں، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، ایک مرجع کہانی کی کتابیں لکھ رہا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، آج بھی آخر میں چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی آنکھوں کی حفاظت کر سکیں، کیا کریں؟ باپ گھر میں آنے سے پہلے سب کے سامنے پڑھے گا، ممکن ہے بعض کوئی جملے اس کو سمجھ میں نہیں آئے، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے، باپ یا ماں تھوڑا سا پہلے تنہائی میں ایک 5 منٹ جو ہے وہ پڑھ لے گی یہ قصہ ہے کیا،
پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہی اچھا ہو کہ جب بچے سو رہے ہوں اس موقع پر جو ہے وہ والد گرامی یا پورے دن میں جو ہے وہ والد گرامی بچوں سے کہے میں تمہیں جو ہے وہ آج ایک کہانی سناتی ہوں، آج اور اس ایک آیت اللہ نے عزیزو بہرحال یہ کتابیں لکھی ہے، بعض کہانی تفصیل کے ساتھ ہیں، بعض کہانیاں جو ہے وہ کیا ہے مختصر ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی تفصیلی کہانی ہے وہ نہ پڑھیں، آپ ایک ایسی کہانی پڑھیں کہ جو ایک صفحے پر مشتمل، مثلا پیاسا نصرانی ایک صفحے پر مشتمل ہے کہانی، کتنی دیر لگتی ہے پڑھنے میں؟ اور بسم اللہ کیجئے، اللہ کی کتاب سے، ان پاکیزہ کتابوں سے ہم اپنے رابطے کو مستحکم کریں گے، اللہ کرم فرمائے گا۔ پس مجلسوں میں پہلی نیاز جو بڑھتی ہے وہ کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے کس جہت سے ویک ہیں، کون سی ایسی جو ہے وہ کیا ہے ڈائریکشن ہے کہ جس میں ہم لوگ ویک ہیں۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ مجلس میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، پہلے سے جو ہے وہ چپلیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ نے کسی دوسرے کی چپل کو جو ہے وہ الحمدللہ اپنے پیروں سے ہٹایا اور اپنی چپل جو ہے وہ نزدیک پہ رکھی اور اندر داخل ہو گئے۔ جی میرے بھائی کیسا ہے یہ کام؟ جی مناسب نہیں ہے نا؟ ہاں چلیں، ابھی تو آپ نے اس کی چپلوں کو ہٹایا، ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کی چپلوں پر پیر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کیا ہے عزا خانے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، شاید وہ راضی نہیں ہو، انشاءاللہ کہ مومن ہے، راضی ہے، لیکن انسان احتیاط کرے گا عزیزو۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جاتے وقت بھی کوشش کرے کہ اس کا قدم کسی دوسرے کی چپل پر نہ آنے پائے۔ مولانا میرے پیر خراب ہو جائیں گے، پیر خراب ہو جائے دل خراب نہ ہو میرے بھائی، تھوڑے سے پیر بعد میں جا کے دھل جائیں گے۔ حضرت کے ہاتھ میں بچہ ہے، اس نے جو ہے وہ کیا ہے حضرت کے کپڑے خراب کر دیے، جب ماں نے آ کر تیزی سے کھینچنا چاہا تو فرمایا رک جا، یہ کپڑے دھل جائیں گے، یہ جو تو اس کو اتنی تیزی سے کھینچ رہی ہے، یہ جو باپ بسا ہوگا سب کے سامنے بچے کو ڈانٹ دیتا ہے، یہ جو ماں جو ہے وہ کیا ہے، معمولاً آپ لاہور کے مومنین جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم کے بہت سارے فوائد ہیں لیکن بہت سارے آداب ہیں کہ جن کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اگر ماں بچے کو دادا دادی کے سامنے اور اسی طرح سے چاچو چاچی کے سامنے، اسی طرح سے جو ہے وہ کیا ہے تایا تائی کے سامنے ڈانٹے گی تو بہرحال بچے کی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ تنہائی میں بھی محبت سے بات کرے عزیزوں، تو لہٰذا میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بہرحال جوائنٹ فیملی سسٹم کے فوائد بھی بہت زیادہ شدت کے ساتھ فوائد ہیں، جن معاشروں میں حتیٰ ہم ایران کی سرزمین پر رہتے ہیں، بہرحال جب جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہو تو بڑھاپے میں ماں اور باپ یعنی دادا اور دادی جو ہے وہ اکثر و بیشتر تنہا ہو جاتے ہیں، اولاد بھی اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو میں اور آپ حساب ہی نہیں ابا ذر سے فرمایا ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد وعجل فرجهم، فرمایا اے ابو ذر گناہ کے چھوٹے ہونے کو نہ دے، ایک دوسرے انسان کی چپل پر پیر ہی تو رکھ دیے۔ مولانا صاحب مجلس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، کسی دوسرے کے گھر کے مین گیٹ کے سامنے اپنی گاڑی لگا دی، ہاں مولانا دیر ہو رہی ہے بھائی، دور تک جاؤں گا پار کرنے کے لیے تو مجلس چلی جائے گی، مناسب کام ہے میرے بھائی؟ آنے والا کیا سوچے گا کہ یہ کیسے عزادار ہے، یہ کیسے سید الشہداء کے چاہنے والے، ان کو اتنے مینرز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے گھر کے سامنے گاڑی نہیں لگانی چاہیے، ممکن ہے اس کو گاڑی نکالنی ہو، ممکن ہے اس کو گاڑی لے جانی ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگر آپ کے پاس کوئی مثال ہے تو دیں کہ جس میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹی چیز ہے عزیزوں۔ قرآن کریم واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے نکتب ما قدموا وآثارہم، کون سے سورہ کا ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے؟ سورہ یاسین۔ کیا بات ہے، اللہ جو ہے وہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے کہ کچھ سورہ ہمیں جانتے ہیں۔ نکتب ما قدموا وآثارہم، فرمایا توجہ کرو، جو تم آگے بڑھا دیتے ہو اسے بھی ہم لکھتے ہیں، وآثارہم، تم دنیا سے چلے جاؤ گے تمہارے کام کے جتنے اثرات ہیں انہیں بھی ہم محفوظ کرتے ہیں، چاہے وہ صدقہ جاریہ ہو، چاہے خدا نخواستہ وہ گناہ جاریہ ہو۔ اگر ایک گناہ بھی جو ہے وہ باقی رہے گا اس کے بھی جو ہے وہ کیا ہے سزا دینی پڑے گی، اچھائی بھی اگر باقی رہے گی تو پروردگار متعال اس کی جزا دے گا۔ سورہ مبارک ہے زلزلہ یا زلزال، آیت نمبر 7 اور 8، اس قدر انسان کے وجود پر کپ کپی طاری ہو جانی چاہیے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب میں جان بوجھ کے یہاں پر رکا ہوں تاکہ آپ عربی زبان سے اگر واقف ہوں تو اس کا لطف لے سکے۔ فرمایا جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ مجلس میں آ کر مومنہ بیٹھ رہی ہے، مجلس میں آ کر مومن بیٹھ رہا ہے،
بیٹھنے کے انداز سے، اس کے اشاروں سے، اس کے حرکات و سکنات سے دوسرے مومن کو جو ہے وہ اذیت پہنچا رہا ہے. ارے یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں مثال کے طور پر. ان سے تو ہماری جو ہے وہ بنتی نہیں. آئے دیکھا ہوگا بعض لوگ گلی کے اس نکڑ پر جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں سامنے والے کو تو اس گلی کی اس نکڑ سے ہی راستہ بدل لیتے ہیں. اب یہ اچھی بات نہیں. مجلس میں آ رہا ہے انسان تو لہذا چھوٹی چھوٹے امور پہ غور کریں. مجلس کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو تشخیص مرض، کہ میرے اندر عیب کیا ہے، میرے اندر پرابلم کیا ہے، اس میں مجلس میرے اور آپ کی مدد کرتی ہے. دیکھیں اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے. سید الشہداء کرم فرماتے ہیں میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اور پھر دوسرے مرحلے میں دوا صحیح طرح سے استعمال کریں تاکہ سارے کے سارے روحانی اور معنوی اعتبار سے تندرست ہو جائیں. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد. دوسرا مرحلہ ہے جب جان لیا کہ یہ مرض مجھ میں پایا جاتا ہے. ساتھ عزیزوں یہ دوسری نظر اور نیاز ہے کہ جو مجلس میں بڑھتی ہے کہ جب یہ پرابلم ہے میرے اندر، میں بد اخلاقی پر اتر آتا ہوں، میں بچے کو ڈانٹنے میں خیال نہیں رکھ پاتی ہوں. اے ماں جب سوچ لیا آج کے بعد سے طے کر لے کہ اب میں بچے کو جو ہے وہ کیا ہے ڈانٹ کر اس سے گفتگو نہیں کروں گی، پیار سے محبت سے. دیکھیے آپ حدیث قصہ میں شہزادی کیسے بچوں کو خطاب کر رہی ہے. دیکھیے آپ حدیث قصہ میں مولا کس طرح سے بنت رسول اللہ سے خطاب کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اگر آج مومن جو ہے وہ محبت پیار اور ادب سے، پہلے ایک زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ مومنہ جو ہے وہ شوہر کا نام بھی نہیں لیتی تھی. سنیے گا جی میرے بھائی، ادھر جواب میں اگر یہ بھی کہے سنیے تو بہت سارے جو ہے وہ لوگ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ کیا بیوی سے بات کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے. خوب ادب سے بات کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. ہمارے ہاں آج کل بے ادبی میں ادب پایا جاتا ہے. ایسا نہ کریں عزیزوں. بہرحال انسان ہمت کرے، کوشش کرے. داڑھی کے چند بال ہم سے تقاضا کیا گیا. مولا نے جو ہے وہ کیا ہے جب دیکھا کہ ایک تعداد آئی ہے امام کی مدد کرنے کے لیے، فرمایا کہ جاؤ سر کے بال منڈوا کے لاؤ. کہا کہ ٹھیک ہے ہم سر کے بال منڈوا کے لاتے ہیں. دوسرے دن کتنے افراد آئے؟ 3 افراد 4 افراد. تو امام نے بڑے امتحان سے پہلے جو ہے وہ کیا چند بالوں کا امتحان لیا. آج بھی مومن اور مومنہ کا یہ امتحان ہے. میں شروع کے چند دنوں میں جو ہے وہ کیا موزے پہن کر آ رہا تھا. اس قدر گرمی محسوس ہوئی کہ میں نے آخری دنوں میں موزے نہیں پہنے. خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے مومنہ تجھ سے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ بہرحال میں نے امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے، امامے کی وجہ سے گرمی ہے. آپ نے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی. یہیں پر آپ کے بعض مومنین جنہوں نے سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے، بہرحال ایک گرمی کا احساس ہے لیکن ایک ادب کی خاطر وہ جو ہے وہ کیا ٹوپی لگاتے ہیں. اب اسی طرح سے مومنہ عزیزوں آج کے دور میں پروردگار متعال ایک بڑے امتحان سے پہلے ایک چھوٹا امتحان لے رہا ہے. مومن سے داڑھی کے بالوں کا امتحان ہے. اب آج کل تو فیشن بھی ہو گیا میرے بھائی. لیکن آپ فیشن کی نیت سے داڑھی رکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا نے چاہا ہے کہ میں داڑھی نہ منڈواؤں. اب مولانا کیا سارا دین داڑھی میں؟ نہیں میرے بھائی، سارا کا سارا دین داڑھی میں نہیں ہے، لیکن دین میں داڑھی ہے. دین میں داڑھی بھی ہے میرے بھائی. انسان کا ظاہر بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جائے، انسان کا باطن بھی. مومنہ سے بھی درخواست ہے، ہر سال ہی میں درخواست کرتا ہوں، دوبارہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. مخصوصاً لاہور میں مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ مومنات نامحرم کے سامنے جسے کہہ سکتے ہیں پیروں کو چھپانے کے سلسلے میں جو ہے وہ کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں. جب پردہ ہی کرنا ہے تو اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ کیا اپنے گھر کی خواتین کو اس سلسلے میں ہمت بڑھائیں، اور جو ہے وہ میری مائیں اور میری بیٹیاں اور بہنیں بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں کوشش کریں. درست ہے گرمی ہے، درست ہے جو ہے وہ کیا ہے یہ امتحان سخت ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں انسان قدم آگے بڑھاتا ہے. صلح حدیبیہ نے بھی بیان کیا، سرزمین کربلا نے بھی بیان کیا کہ جو بھی خدا کی راہ میں قدم آگے بڑھائے گا کم ترین تحفہ اللہ کی بارگاہ سے اسے یہ نصیب ہوتا ہے کہ اس کے دل کو قرار مل جاتا ہے، اس کے ایمان کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ صراط مستقیم پر جمع کر قدم رکھ پاتا ہے. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد. لہذا شرعی اعتبار سے خواہ آپ تقلید میں ہو آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کے، خواہ آپ تقلید میں ہو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے یا دیگر مراجع کرام کے، سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے. خدا نہ خواستہ کوئی مومن ادھر ایسا ہے کہ جو تقلید نہیں کرتا ہے، میرے بھائی مجلس کے بعد مجھ سے بات کر لے. تقلید میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس وقت اگر میں اور آپ چاہتے ہیں زمانے کے امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس راستے کے جو خود امام نے غیبت میں جاتے جاتے بیان کیا ہے کہ جو دین جانتا ہو، حب دنیا کے مرض میں نہ ہو، مبتلا نہ ہو، تم اس کو فالو کرو. اسی کو تقلید کہتے ہیں. آپ جب جو ہے وہ مریض ہو جاتے ہیں تو کیا خود اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں؟ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. گھر بنانا ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں کس کے پاس؟ جی میرے بھائی انجینئر کے پاس. آپ کو جو ہے وہ کیا ہے کوئی سافٹ ویئر بنانا ہوتا ہے تو آپ اس کے انجینئر کے پاس جاتے ہیں. انسان
ہر جگہ پر جو ہے وہ کیا ہے، جب نہیں جانتا تو ایسے کے پاس جاتا ہے، ایک جوتا ہم سے سی پاتے میرے بھائی، جاتے ہیں موچی کے پاس تاکہ وہ میرا اور آپ کا جوتا سی دے. اور جب دین کی بات آتی ہے تو پھر انسان یہاں پر جو ہے وہ اپنی چلانے لگے. دین کی بات آتی ہے تو جو ہے وہ فیس بک سے جو ہے وہ کیا ہے، فلاں انجینئر صاحب کو فلاں ان سے دین لے گا عزیزوں. وہ جو نام کے جو ہے وہ کیا ہے اللہ یاری کا جو ہے وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ان سے دین لوگے میرے بھائی؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا ہے انسان جو ہے وہ رانگ ڈائریکشن کی جانب لے جا رہا ہے؟ چونکہ یہ افراد وہ ہیں عزیزوں جو برجستہ طور پر ان کے کردار میں بڑی خوبصورتیاں بھی ہیں، لیکن بعض برائیاں ان کے کردار میں ایسی ہیں جو قابل جو ہے وہ کیا ہے جبران نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں. فرمایا جا بعد میں سوشل میڈیا سے دین کو لینا، پہلے اللہ کی کتاب سے، ان کے رسول کی تعلیمات سے، صحیح علماء سے، علماء ربانین سے دین کو لے، پھر جا کر ان کو سن تاکہ تجھے پتہ چلے کہ ان میں سے کون کتنا صحیح بول رہا ہے اور کتنا غلط بول رہا ہے. پہلے ہی مرحلے میں جا کر آپ ان لوگوں سے دین لیں گے تو عزیزوں انسان کا جو ہے وہ جنازہ نکل آئے گا میرے بھائی. لہٰذا انسان مرض کی تشخیص دینے کے بعد دوسرا اہم ترین مرحلہ یہ ہے کہ انسان یہ طے کر لے کہ آج کے بعد سے یہ عیب میری زندگی میں بولیے نہیں پایا جائے گا. تمام مراجع کرام جو ہے وہ کیا ہے پردے کے حوالے سے اس وقت جن مراجع کرام کی تقلید ہوتی ہے سب کے سب اس بات کے قائل ہیں کہ مومنہ کو نامحرم کے سامنے ایک مرتبہ تنہا ہے، پیروں میں موزے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھتے وقت پیروں میں موزے پہننے کی ضرورت نہیں، لیکن نامحرم کے سامنے فرمایا چہرے کی اتنی مقدار کے جو وضو میں دھوئی جاتی ہے، سر کے بال اگنے سے لے کر تھوڑی تک، اور اسی طرح سے یہ جو درمیانی انگلی اور انگوٹھے کو آپ جب کھولتے ہیں تو نارمل سائز میں جتنا حصہ درمیان میں آتا ہے اتنی مقدار، اور کلائیوں تک ہاتھ، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب اس پر میک اپ نہیں کیا گیا. ہائے افسوس کہ بسا اوقات محرم میں بھی مومنہ جو ہے وہ کیا ہے خیال نہیں رکھ پاتی، میک اپ کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں نکل پاتی. اگر میک اپ کے ساتھ ہے تو بھی جو ہے وہ کیا ہے نامحرم سے چہرہ چھپانا ضروری ہے، نامحرم سے چہرہ چھپانا ضروری ہے. کہ مجھے بتایا گیا کہ ان آخری دنوں میں آپ کے لیے یہیں باہر اسٹال لگایا گیا ہے، اگر آپ کی جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کرتا جو ہے وہ کیا ہے فل آستین کا نہیں ہے تو بہرحال سلیوز کا پہننا ضروری ہے مومنہ، تاکہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو ذرا سا آپ کا ہاتھ اٹھے آپ کا جو ہے وہ کیا ہے جسم کا وہ حصہ اور ہاتھوں کا وہ حصہ نظر آ جائے کہ جو پروردگار متعال کو پسند نہیں. انسان مجلس میں آیا ہے دین کی راہ میں قدم آگے بڑھانے کے لیے اور پھر اس سے گناہ سرزد ہو جائے، یہ تو اچھی بات نہیں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جو ہے وہ کیا ہے ایک ایمبولینس جو ہے وہ کیا ہے دو آدمیوں کو بچانے کے لیے تیزی سے ہاسپٹل کی جانب جا رہی ہو اور راستے میں دو آدمی مار دے اور اس سے کہا جائے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا دو آدمیوں کو بچانا چاہتا ہوں. وہی یہ کیسے دو آدمیوں کو بچانا ہے کہ دو آدمیوں کو تو راستے میں مار رہا ہے میرے بھائی؟ تو ہم سب کے سب یہاں پر ہدایت لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن جو ہے وہ انسان غور و فکر نہ کرے یہ مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ کہ پروردگار متعال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح طرح سے دین کو سمجھیں عزیزو، جب سمجھ لیں پھر اس پر عمل پیرا ہونے میں انسان کوتاہی نہ کرے. صفوان جمال عربی میں کہتے ہیں اونٹوں کے کاروبار کرنے والے کو. انشاءاللہ جو آخری آیت آئے گی اللہ کے رسول کے اصحاب کی پہلی عظیم ترین صفت ہے اشداء علی الکفار، کہ انشاءاللہ آپ سے عاجزانہ عرض کرتا ہوں کہ اس سورے کو بار بار جو ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ ان آیتوں سے اور جو ہے وہ کیا ان کے مطالب سے میں اور آپ جو ہے وہ روشناس ہوتے چلے جائیں. کافروں سے، ظالموں سے، فاسقوں سے، فاجروں سے انسان شدت کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کرے اور جو پاک و پاکیزہ ہے ان کے ساتھ شدت کے ساتھ محبت کرے. کہ انشاءاللہ آخری تقریر میں اس سلسلے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جلیل القدر چاہنے والا ہے کہ یہ قصہ جو پہلا قصہ آپ کو سنایا تھا وہ ظاہراً اگر غلطی نہ کروں تو وہ جلد اول میں تھا، اور یہ جو قصہ آپ کو سنا رہا ہوں یہ جلد دوم میں. اچھی کتاب ہے عزیزوں، قصوں کی کتابوں سے شروع کیجئے. دیکھیے ہیڈنگ کتنی پیاری ہے، مسلمان بھائی کا حق. قصوں کی کتاب سے شروع کیجئے. آپ دیکھیے اگر چاہتے ہیں اس موبائل لعنت اللہ علیہ کے شر سے پروردگار متعال مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے عزیزوں، ایک راستہ، ایک اچھا سبسٹیٹیوٹ یہی ہے کہ اچھی کتابوں سے رابطہ کیجیے. ہمارا بھائی یہاں پر موجود ہے کہ جو کتابیں بیچتے ہیں، وہ بھائی ہمارا میں نے پھر نہیں دیکھا جو اتنی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے پرنٹنگ کر رہے تھے اور شروع میں انہوں نے کتابیں دی. عزیزوں آپ یقین جانیے اس وقت بہت معاشرے کی صورتحال ابتر ہے. ان سے جا کر پوچھیے، یہ بیچارے قرضوں کے بغیر نہیں چل پا رہے، کمانا تو اور یعنی فقط ان کا ایگزسٹنس ہی بہت بڑا جہاد ہے کہ یہ کتاب کو چھاپ رہے. یہ کتاب کب چھپی آپ مجھے بتائیے؟ میں نے کھول کے دیکھا تو انسان خون کے آنسو روئے تو کم ہے. 2014 میں چھپی ہے، اور کتنی مقدار میں میرے بھائی نے چھاپی انہوں نے لکھی نہیں ہے. میرا خیال ہے بہت چھاپی ہوگی تو 500 چھاپی ہوگی. ہاں میرے بھائی، ہاں
2014 سے آج کیا چل رہا ہے؟ 2000. اگر آپ نے پرانے ماڈل کے موبائل نہیں لیا ہوتا تو کیا وہ ہر سال نئے ہر 6 مہینے میں نئے ماڈل کے موبائل پھینک سکتے؟ ہم خریدتے چلے جاتے ہیں، وہ ہمیں بیوقوف بناتے چلے جاتے ہیں. لیکن کتاب کون خریدے گا؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے کیا ملتا ہے عزیزو؟ انسان کی فکر بنتی ہے اللہ کی کتاب سے، انسان کی فکر میں تبدیلی آتی ہے مجلس سید الشہداء سے. اس کی قدر و قیمت کو جانیے عزیزو. یہ قصہ وہاں ذکر ہے کہ مولا فرماتے ہیں اے صفان، اے میرے چاہنے والے، ساری خوبیوں کا تو محور ہے، ایک فقط خرابی تیرے اندر بن جائے. یہ مجلس عزیزو اسی خاطر فرمایا میرا سب سے بہترین بھائی وہ ہے اہدا عیوبی الیہ، کہ جو میرے عیوب میرے لیے جو ہے وہ کیا ہے روشن کرے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کے اندر کوئی جو ہے وہ کیا ہے بیماری ہے، اس کے باوجود بھی ڈاکٹر آپ سے کہے نہیں الحمدللہ تو بالکل فٹ فاٹ ہے، ہاں تو بالکل تندرست ہے، اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ مریض تھے، تو آپ ڈاکٹر کے لیے دعا دیں گے یا جی میرے بھائی؟ ہاں غصہ کریں گے. بھائی میں آپ کے پاس آیا تھا. ہم مجلس میں آتے ہیں اس خاطر کہ اپنے آپ کو بدلیں، لیکن بسا اوقات انسان توجہ نہیں کرتا ہے. بسا اوقات ڈاکٹر کی سیٹ والا بھی جو بیٹھا ہوتا ہے نہیں الحمدللہ تم نے ذکر کر لیا، جاؤ جنت کے پاس لے کر. جنت تو بنی ہی تمہارے لیے، اور کس کے لیے بنی ہے؟ ضرور قطعاً ایسا ہی ہے، جنت علی والوں کے لیے بنی ہے. لیکن اس صورت میں کہ جب انسان نام علی کا پاس رکھے، اور علی کا مطلب ہے بلند عزیزوں، جب بلند ہوتا چلا جائے گا اس علی و اعلیٰ کی وہ بہترین علی جنت کے جو علی والوں کے لیے انشاءاللہ ضرور و ضرور مجھے اور آپ کو نصیب ہوگی. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد صلی علی محمد آل محمد یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پروردگار متعال مجھے اور آپ کو دینا. فرمایا ایک خرابی ہے. کہا مولا کیا خرابی ہے؟ کہا تو اونٹوں کا کام کرتا ہے، اونٹ کرائے پر دیتا ہے. آج بھی بعض لوگ گاڑیاں، ہاں اسکوٹر تو کرائے پر نہیں دی جاتی نا، ہمیں گاڑیاں دی جاتی ہیں کرائے پر، ود ڈرائیور اور وداؤٹ ڈرائیور. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ کہا کہ مولا میں ہاں یہ کام کرتا ہوں. کہا کہ تو زمانے کے بادشاہ ہارون الرشید کو بھی دیتا ہے اونٹ کرائے پر؟ کیوں نہیں مولا دیتا ہوں، لیکن 2 امور کا خیال رکھتا ہوں. مومن ہے؟ کہا 2 امور کا خیال رکھتا ہوں. نمبر 1 گل گپاڑے کے لیے جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں دیتا ہوں. دنگا و فساد کے لیے یہ ان اونٹوں کو استعمال کرنا چاہے نہیں دیتا ہوں. بلکہ جب یہ حج کے لیے مانگتا ہے اونٹ اس وقت دیتا ہوں. ہاں اچھے کام کے لیے دے رہا ہوں نا مولا. اور دوسرا یہ کہ مولا کوشش کرتا ہوں بے نفس و نفیس خود نہیں جاؤں، اپنے ورکرز بھیج دیتا ہوں. امام نے فرمایا اب دیکھیں اپنے طور پر ابھی آ رہی ہے بات کہ جو ہے وہ کیا ہے صلح حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے، اور جب ان سے پوچھا گیا بھائی کیوں نہیں آئے؟ کہا بیوی بچوں کے کام تھے ہمارے، اس خاطر نہیں آ سکے. تو بسا اوقات انسان جو ہے وہ کیا ہے اپنی غلطی کے لیے ایسے ایکسکیوز اپنے وجود میں ڈیولپ کر لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر مرض کو تشخیص بھی دے دے تو اس کی اصلاح کے لیے قدم آگے نہیں بڑھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام بولیے صحیح ہے، میرا کام غلط ہی نہیں ہے. کیوں جو ہے وہ کیا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اپنے بیوی کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے. کیا بات ہے بھائی، کیا شان ہے میرے بھائی. کیوں زوجہ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے؟ ماں کے حق کی ادائیگی اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے، ہاں اس کو فارسی میں کہتے ہیں توجیہ گناہ، یا فارسی اور عربی میں ورڈ ہے توجیہ گناہ بدتر از گناہ. یعنی گناہ کا جو انسان ایکسکیوز لاتا ہے وہ اس گناہ سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے خطرناک ہوتا ہے، کہ جس کے بعد انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے. فرمایا ڈرو اس دن سے اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، جب تم برائی کو برائی نہیں دیکھو گے. انسان جب اس کا ایکسکیوز لے آئے، سر آپ صبح و شام کام میں لگے ہوئے، بیوی بچوں کو نہیں پوچھتے، تمہارے بچے جو ہے وہ کیا ہے ہاں رانگ ٹریک پہ جا رہے ہیں، حلال رزق کما رہا ہوں. رزق حلال کمانا تو عین عبادت ہے. اب آپ مجھے بتائیے ایسا آدمی جو اپنے گناہ کی توجیہ کرے گا، گناہ کی جھوٹی صفائی پیش کرے گا، اس کی اصلاح کا کوئی امکان ہے؟ بولیے کوئی اصلاح کا امکان نہیں ہے. لیکن جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ سچ سچ کہتا ہے مولا اس وجہ سے میں دے رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا میرا کام صحیح ہے. فرمایا میرے سوال کا جواب دے دے.
کبھی تیرا کچھ نہ کچھ پیسہ ان کی گردن پر رہ جاتا ہے. کہا کیوں نہیں مولا, وہ سروسز لے رہے ہوتے ہیں, جب جو ہے وہ کیا ہے حج سے واپس آئیں گے تب میرے پیسے ادا کریں گے. کہا تو پسند کرتا ہے کہ ان کی راستے میں موت نہ ہو, ان کا سفر خیر ہو, ہاں عافیت و اطمینان کے ساتھ ہو جائے گا؟ کیوں نہیں مولا, میں پسند کروں گا, میرا کسٹمر ہے, خیر و عافیت سے آئے گا تو مجھے میرے پیسے ملیں گے. فرمایا جو ظالم کے خیر و عافیت کا تقاضا کرے وہ ظالموں میں سے ہے اور جہنمی ہے. جو ان کے لیے ایک لمحے خیر کی دعا کرے وہ انہی کے ساتھ ہے اور جہنم میں محشور ہوگا. یہ چاہنے والے کا کردار ہے عزیزو, جو مجھے اور آپ کو فرش عزا عطا کرتا ہے. ایک مرتبہ کیا کیا عزیزو, پورا کاروبار ہی سمیٹ ڈالا. پورا چونکہ کل کو یہ تو نہیں ہو سکتا میں کاروبار کروں اور بادشاہ کو نہ دوں, پھر کیسے پنپ پاؤں گا, کیسے شہر میں رہ پاؤں گا, کیسے اس ملک میں رہ پاؤں گا. لہذا کیا کیا, پورا کاروبار وائنڈ اپ کر دیا. دشمن صحیح با بصیرت ہے, اس زمانے کا دشمن ہو چاہے اس زمانے کا دشمن ہو, جانتا ہے, اس کو مسئلہ بخوبی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. آج چاہنے والے انقلاب اسلامی کو سمجھے نہ سمجھے, امریکہ کو سمجھ میں آ رہا ہے, اسرائیل کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ انقلاب اسلامی کیا کر رہا ہے. ہائے رے افسوس چاہنے والوں کی, ہاں بسا اوقات تنگ فکر, تنگ نظری اور تنگ فکر جو ہے وہ کیا ہے سوچ پر عزیزوں کو, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ انقلاب اسلامی کیا کر رہا ہے, لیکن ظالموں کو بخوبی سمجھ میں آ رہا ہے. ایک مرتبہ بلایا ہارون نے, کیوں اونٹ بیچ ڈالے؟ کہا بڑھاپا آ گیا ہے, اب کام نہیں کر سکتا ہوں. کہا تو جو کچھ بھی بول مجھے معلوم ہے تو نے اونٹ کیوں کر بیچے ہیں, تو نے اونٹ کیوں کر بیچے ہیں عزیزوں. اب بہرحال اپنی اس پرانی رفاقت کی وجہ سے چھوڑ دیا. مار بھی دیے جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا عزیزوں, سکسیسفل تھے, کامیاب تھے. مرض کی تشخیص دی مجلس حسین نے. کمال انسان یہ ہے کہ پھر انسان کیا ہو جائے, کھڑا ہو جائے, ایکسکیوز نہ لائے. کہ اس بارے میں کچھ تفصیلات کل کی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہی سبب ہے فرمایا اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہنے کے نتیجے میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کی زندگی کا. 6 ہجری قمری صلح حدیبیہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد خیبر فتح, پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد مکہ فتح, حنین فتح, تبوک فتح. اس کے بعد فتوحات کا ایک عجیب سلسلہ ہے. درست ہے حنین میں بھی تھوڑا سا مسلمانوں نے گڑبڑ کی تھی, ابتدا میں لاس ہوا, لیکن پھر اور اللہ کیا اور اس کی بشارت اللہ ان 4 آیتوں میں عطا فرما رہا ہے. ہم مومنین سے راضی ہیں جب انہوں نے درخت کے نیچے اے حبیب تمہارے ہاتھوں پر بیعت کی. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ ان کے دلوں میں موجود اس جھکاؤ کو, اس تواضع کو, اس انکساری کو کہ ہم سرنڈر ہیں اللہ کے رسول کی بات پر بخوبی جانتا ہے. کیش پیمنٹ ہے میرے بھائی. فانزل السکینۃ علیہم, اللہ نے مومنین پر سکون اور اطمینان کو نازل کیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور انہیں بطور ثواب فتح قریب سے نوازا, یعنی جلد ملنے والی فتح کے مفسرین فرماتے ہیں فتح خیبر سے نوازا. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا, اور کثرت میں جو ہے وہ مال غنیمت سے نوازا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اللہ زبردست ہے, غالب ہے, کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا, اور اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے. ظاہر میں دشمن نہیں سمجھ پایا, لیکن یہی صلح حدیبیہ دشمن کی موت کا سبب بنی اور فتح مکہ پروردگار متعال نے عطا فرمایا. پھر آیت نمبر 20 میں فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها, اللہ نے بہت سارا مال غنیمت تمہارے لیے قرار دیا ہے. فعجل لکم هذه, یہ جو ہے وہ کیا ہے, اب یہ کا اشارہ هذه جو ہے وہ قریب کے لیے اشارے میں آتا ہے. اس نے جلدی میں تمہیں غنیمت میں یہ عطا کیا. یا مراد جو ہے وہ فتح خیبر ہے جو 2 مہینے بعد رونمانے والی ہے, یا نہیں معنوی فتح یہی صلح حدیبیہ ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ معنوی غنیمت سے جو ہے وہ کیا ہے نوازا. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ, اور اس طرح سے کر دیا کہ دشمن کے ہاتھ تم سے رک گئے, وہ تم پر حملہ نہیں کر پایا, تاکہ تم شکر بھی بجا لاؤ اور تاکہ اس امر کو نشانی لو کہ مومنین جب خدا کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں تو حق اور حقیقت کے پیروکاروں کو پروردگار متعال کتنا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, ابھی تک ہدایت کر رہا تھا, جب تم اس کے مطابق چلنے لگو گے تو صراط مستقیم کی جانب ہدایت بڑھ جاتی ہے, انسان کی نگاہوں میں وسعت اور بصیرت آ جاتی ہے. پھر فرمایا وَأُخْرَى, آیت نمبر 21, وَأُخْرَى, اور وہ غنیمتیں لم تقدروا علیہا, جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے. فتح مکہ عزیزوں کوئی چھوٹا امر ہے کہ جس مکہ سے جو ہے وہ کیا ہے نکالے گئے ہیں مسلمان ودن 8 ایئرز. فرمایا وہ اخرى, اور ایک اہم ترین مال غنیمت
اور جو ہے وہ سعادت کے جو اللہ نے عطا کی جس پر تمہاری قدرت نہیں تھی، قد احاط اللہ بہا، اللہ نے جو ہے وہ کیا ہے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا، وہ بھی تمہیں عطا کیا. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. ربط مصائب سے پہلے آؤ عزیزوں، چاہتے ہیں اگر زمانے کے امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اپنی گھریلو زندگی کو بہتر بنائیے. کل میں نے جناب زہیر کا ذکر کیا، آج میں جو ہے وہ دوبارہ سے چلتا ہوں. دیکھیے سب سے بدترین نتیجہ جو ہے وہ گھر والوں میں دونوں ایک دو، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا، ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک کامیاب مرد کا. ساتھ دیجیے گا عزیزوں، ہر ناکام اور نامراد مرد کے پیچھے ایک ناکام اور نامراد عورت کا، اور برعکس عزیزوں. بہرحال یہ دونوں ایسے تصویر کے وہ دو رخ ہیں کہ جو جب جڑتے ہیں تو تصویر کامل ہوتی ہے. کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بگاڑ آ جائے تو زبیر جیسا عزیزو، زبیر جیسا کم مقام اور معرفت، مقام اور مرتبہ نہیں ہے عزیزو. گھڑی کی سوئیاں مجھے اجازت نہیں دے رہی، وگرنہ شاید ہر سال ہی میں نے اس ذکر کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہ رول ماڈلز عزیزو، ان کو انسان اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، رحمان کے اعتبار سے بھی اور شیطان کے اعتبار سے بھی. جناب سلمان کہتے ہیں مولا کی ولایت میں، مولا کی ولایت میں، مولا کی نصرت میں، مولا کی راہ میں قدم بڑھانے میں زبیر ہم سے آگے تھے. زبیر ہم سے آگے تھے عزیزو. 8 سال کی عمر میں اسلام لانے والا کتنی سختیاں اٹھائیں. بدر و احد و خندق و خیبر و کون سی ایسی جنگ نہیں ہے کہ جس میں زبیر شریک نہ ہو. میرے مولا نے جب زبیر کی تلوار کو دیکھا تو اس موقع پر تڑپ کے کہا کتنی مرتبہ اس تلوار نے حضرت کے دل کو خوش کیا تھا. اللہ اکبر. شہزادی کے جنازے میں قلیل سی تعداد ہے جو رات کے وقت جنازہ اٹھائے، اس میں جناب زبیر موجود ہے. شہزادی نے جو وصیت نامہ لکھا ہے اس پر گواہ قرار دیے، اس میں سے ایک گواہ جناب زبیر کو قرار دیا. اتنا مقام و مرتبہ پانے والا زبیر، جنگ جمل کے برپا کرنے والا بھی ہے زبیر. ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے زبیر کی وجہ سے. میرا مولا کتاب شریف نہج البلاغہ میں فرماتا ہے زبیر منا اہل البیت. زبیر ہم اہل بیت سے تھا، یہاں تک کہ اس کے برے بیٹے نے اسے ہم سے چھین لیا. فیملی کی تاثیر دیکھیے عزیزوں. اولاد انسان کو اس طرح سے صراط مستقیم سے دور کر دیتی کہ ملتا ہے کہ جناب زبیر کی زندگی میں ایک پیسے کی فراوانی اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے تربیت اولاد کی کمی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے بیٹا ایک جانب مولا ایک جانب، انسان فیصلہ نہیں کر پاتا ہے. آج بھی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا ظلم کر رہا ہے لیکن بیٹے کے خلاف آواز بلند نہیں کر پاتے. باپ خدا سے مانگ کہ یہ اولاد جس پروردگار متعال نے دی ہے انسان اس کی خاطر جو ہے وہ قیام کرے. بہرحال دیکھیے جناب زبیر کی زندگی میں ملتا ہے ایکسٹریم فیملی کی تاثیر کے کس طرح سے راہ حق سے جو ہے وہ کیا ہے ہٹ گئے. آئیے فیملی کی تاثیر، حق کا ساتھ نہیں دیا، اس طرح سے باطل پر نہیں آئے لیکن حق کا ساتھ نہیں دیا. ہر سامان ہمیں 37 ہجری میں صفین کے مرحلے میں امام کے ساتھ ہے، امیر المومنین کے ساتھ ہے. کہا کربلا سے گزر ہوا، وہاں پر امام نے نماز پڑھی، مٹی اٹھائی سونگھی اور کہا یہی وہ مٹی ہے کہ جس سے بے حساب اللہ کی بارگاہ میں وہ افراد ہوں گے جو بے حساب وارد بہشت ہو جائیں گے. تو میں حیران ہو گیا. ایک جو ہے وہ کیا ہے اپ اینڈ ڈاؤن نامی جو ہے وہ ایک صحرا ہے، ایک جو ہے وہ کیا ہے میدان ہے، اور اس میں جو ہے وہ کیا ہے علی اس طرح سے مٹی کو اٹھا کر اس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے آواز بلند کر رہے ہیں. گھر پر پہنچا، اپنی زوجہ کی خدمت میں ذکر کیا. زوجہ مومنہ علی کی چاہنے والی کا صبر کر لے، میرا مولا جز حق کے اور کچھ نہیں بولتا ہے. خود کہنے لگا کہ یہاں تک کہ 60 ہجری ابن زیاد کا جو ہے وہ کیا ہے. اب یہ ایسا لگتا ہے جیسے ہوتے ہیں نا وہ والے جو بیوروکریسی کے افراد، کوئی بھی حکومت ہو وہ حکومت میں ہوتے ہیں، جیسے کاتب ہے وہ کوئی بھی حکومت اس کا کام کتابت کرنا ہے. یہ ایسا لگتا ہے اس قسم کا نوکر تھا. 37 ہجری میں مولا کے ساتھ، 60 ہجری میں ابن زیاد کے ساتھ بھی پہنچ گیا. جیسے ہی اس جگہ پر پہنچا وہ زمین پر موجود درخت اپ اینڈ ڈاؤن، ایک مرتبہ ہمیں اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن جو زمین کے جو خطوں کے اور جو ہے وہ کیا ہے اس کے جو ہے وہ آشنا ہوتے ہیں وہ بخوبی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے زمین کا ٹکڑا کون سا ہے. اس کو 23 سالہ پہلا واقعہ ریکال ہوا، دوڑتا ہوا سید الشہداء کی خدمت میں اپنا گھوڑا لے کر پہنچا. سارا قصہ سنا ہے. امام نے کہا بتا ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے برخلاف ہے؟ کہا مولا ادھر تو نہیں ہوں، اب آپ کے خلاف تو نہیں ہوں، تو ساتھ دیں ہمارا. ساتھ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوفے میں میرے بیوی بچے ہیں، ابن زیاد میں مار دے گا. امام نے کہا اتنا دور چلا جائے، اتنا دور چلا جائے تو میری صدا استغاثہ تیرے کانوں میں نہ پڑے. مقابلے میں نہیں آیا لیکن امام کا ساتھ بولیے نہیں دے پایا، نہیں دے پایا. زہیر کو اللہ نے وہ زوجہ عطا کی، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جو اس امر کا سبب بنی کہ
زہیر ساتھ آ پایا. اور بعض عزیزوں فیملیز ہمیں ایسے ملتی ہیں, شاید پچھلے کسی دن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, 11 سالہ بچہ کہ تھوڑی دیر پہلے اس کے باپ نے اپنی جو ہے وہ جان کا نذرانہ دیا ہے, آگے بڑھ کے کہتے ہیں پوری فیملی موجود ہے, آگے بڑھ کے کہتے ہیں مولا مجھے بھی رنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. امام کہتے ہیں جا اپنی ماں سے پوچھ کر آ, اور وہ تڑپ کے کہتا ہے مولا میری ماں ہی نے تو مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. فیملی کا رول انسان کے بنانے میں, فیملی کا کردار انسان کے بگاڑ میں بہت ہی وائٹل ہے میرے بھائی, بہت ہی کلیدی ہے. انشاءاللہ کے اس سلسلے میں میں اور آپ غور کریں. کل میں نے ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, کیا کریں اس حضرت موبائل سے اپنے آپ کو بچائیں. بعض صاحبان ایمان مجلس کے بعد آئے, انہوں نے ذکر کی بعض باتیں. میں آپ سے پھر دوبارہ اپنی ماں اور بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اسی طرح سے اپنے جوانوں سے کہ جو میری نگاہوں کے سامنے, میں گزارش کرتا ہوں بتائیے موبائل کا صحیح استعمال کیا کریں. سب سے پہلا امر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. مولا فرماتے ہیں مل مجاہد الشہید باعظم اجرا, اگر چاہتے ہیں اپنی فیملی لائف کو بہتر بنانا عزیزوں, اپنی آنکھوں کو پاکیزہ کریں. مل مجاہد الشہید باعظم اجرا ممن قدر فعفا, وہ کہ جو گناہ کر سکتا ہو لیکن خدا کی بارگاہ میں گناہ نہ کرے, وہ اس درجہ شہادت پر فائز ہونے والے مجاہد سے کم نہیں ہے جو راہ خدا میں اپنے خون کا نذرانہ دیتا ہے. بس پہلا کام یہ کیجیے عزیزو, گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیجیے. آج کے بعد کوئی ایسا منظر, کوئی ایسی وائس, کوئی ایسی جو ہے وہ کیا ہے تصویر میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ آئے کہ جو مجھے اور آپ کو اپنے مولا سے دور کرے. لیکن ایک عمومی طور پہ مرض جس میں ہم اور آپ مبتلا ہے وہ ہے موبائل کا بیہودہ, فضول, غیر ضروری, غیر مفید استعمال, کہ ہر آدمی عزیزو اس مرض میں مبتلا ہے. خوب اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ انسان جو ہے وہ عادتاً موبائل استعمال نہ کرے بلکہ مقصد کے ساتھ اور نیت کے ساتھ موبائل اٹھائے. مسئلہ سارا یہ ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, ہر وہ فون کال کے جو آپ کی بجتی ہے آپ اس کو جواب دینا ایسے ضروری سمجھتے ہیں جیسے امام زمانہ کی جانب سے کوئی کال آ رہی ہے. کیوں ایسا ہے عزیزو؟ ہر فون کال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں, اگر کوئی قوم بیلنس لائف گزار رہی ہے, تہذیب یافتہ ہے عزیزوں, آپ میٹنگ میں موجود ہیں, کال اٹھاتے ہیں آپ مجھے بتائیے, تو آپ کے 24 گھنٹے ایسے ہونے چاہیے پہلے سے معین ہو کہ میں نے ان 24 گھنٹوں میں کیا کرنا ہے. اور بہرحال اس پر پھر مجھے اور آپ کو بھی اپنے سینے پر پتھر رکھنے پڑیں گے. آپ کبھی مومنہ کو فون کر رہے ہیں اور وہ جواب نہیں دے پا رہی ہے تو پھر ناراض نہیں ہو کہ بھائی میں نے فون کیا تم نے جواب نہیں دیا, اس کو بھی حق دیجیے. بہرحال لیکن ہم ہر کال کا جواب دیتے ہیں, ہر میسج کا فوراً جواب دیتے ہیں, اور اگر وہ نہیں معلوم پتہ نہیں بلو ٹک ہو جائے تو سامنے والا اور ناراض بھی ہوتا ہے, بھائی میرا میسج دیکھ بھی لیا پھر بھی مجھے جواب نہیں دے رہے. ہم سے کہا گیا ہے جاؤ دروازے پر ایک بار دقل باب کرو, صبر کرو دروازہ کھلتا ہے نہیں کھولا, دوسری بار دقل باب کرو, تیسری مرتبہ دقل باب کرو, اگر جواب نہیں دیا جا رہا ہے جاؤ واپس پلٹ جاؤ, تجھے تیرے کام کا اجر ملے گا. اس سے فرق نہیں پڑتا سامنے والا دروازہ کھولے یا نہ کھولے, اور مخصوصاً اگر اندر سے آواز بھی آ رہی ہو علمان الحفیظ کہ موجود ہیں پھر بھی نہیں کھولتے, میسج دیکھ لیا پھر بھی جواب نہیں دیتے. عزیزو یہ وہ غلط معاشرے کے بھونڈے معیارات ہیں جن پر میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں کو استوار کیا ہوا. آج کل آپ کے یہاں مہمان پوچھ کر آتا ہے بغیر پوچھے آتا ہے؟ شکر اللہ کا, جانتا ہے کہ بھائی مہمان نوازی وغیرہ کوئی جو ہے وہ نہیں ہوگی, اللہ وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے بھائی ایسے ہی ہمارے پاس ٹائم تھا ہم پہنچ گئے. اچھی بات نہیں عزیزو, سامنے والی کی زندگی کی وقت کی قدر کیجئے, اور موبائل کو بے قدر ضرورت دن میں ایک مرتبہ اٹھائیں میسیجز کے جواب دینے کے لیے, رات میں ایک مرتبہ اٹھا لیں. جو ایمرجنسی کوئی میسج دینا چاہتا ہے وہ آپ کو کال کر لے, کیا مشکل ہے عزیزو. یہ 24 گھنٹے موبائل میرے اور آپ کے ہمراہ میرے اور آپ کی زندگی برباد کر رہا ہے. مجھے اور آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کیا ہے سوچنا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی. ہمارے دل و دماغ, ہمارے سوچنے کی جو ہے وہ طاقت اس نے اس وقت ہم سے چھین لی ہے. انشاءاللہ کہ با مقصد جو ہے وہ دنیا کی نعمتوں کا استعمال کریں. ہاں بہت اچھا وسیلہ ہے, اس ذریعے سے آپ بہترین طریقے سے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سجا سکتے ہیں. ہو کیا رہا ہے, ماں کے ہاتھ میں کتنے گھنٹے موبائل ہیں. بعض موبائلز میں وہ ہوتی ہے نا میرے خیال ہے کوئی ایسی اپلیکیشن جو بتاتی ہے کہ آج کے دن میں آپ نے کتنے گھنٹے موبائل یوز کیا ہے. جی میرے بھائی اس وقت آپ نارملی ایوریج اٹھا کے دیکھ لیں, مرد و زن, امیر و غریب, ہاں دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو روزانہ کتنے گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے. جی میرے بھائی, ہاں یہ تو بہت ہی مجھے ڈرا رہا ہے میرے بھائی, یہ کہہ رہے ہیں 12 گھنٹے استعمال کر رہے ہیں. ہاں 12 گھنٹے, 8 گھنٹے, 6 گھنٹے بہت زیادہ ہے میرے بھائی. 2 گھنٹے کا استعمال کافی ہے. اس کے بعد ہاں آپ کی ضرورت ہے, آپ کا بزنس جو ہے وہ ہے اسی میں, وہ الگ بات ہے. لیکن نارمل انسان کے لیے فائدہ کیا ہوگا عزیزو؟ فائدہ ہوگا یہ جو بچے اس وقت میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے, بہت ساری باتیں شاید میری نہیں سمجھ رہے ہیں پھر بھی توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے.
वगरना मैंने बाप को देखा है, कह रहा है मौला के मजार पे खड़ा है 8वें इमाम के, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह फी अर्दिही, रोते रोते ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ रहा है, उसी के बगल में उसका बच्चा बैठ के गेम खेल रहा है, और वो चाहता है सुकून से ज़ियारत करना। ये सुकून उसको मैसर नहीं है। किस सूरत में मैसर होता है? जब बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। ये ऐसे ही है मेरे भाई के एमरजेंसी के 2 बंदों को बचाते बचाते अपने 2 बंदे गिरा दिए मेरे भाई रास्ते में। ये ऐसे ही है मेरे भाई, अपनी तवज्जो बढ़ाते बढ़ाते तूने, हाँ, यानी इमाम के मज़ार में भी जो है वो क्या है, यहाँ पे सबसे बेहतरीन ज़ियारत क्या है? अपने बच्चे के लिए वक्त निकालिए, खुद निकालिए, ऐ मोमिना तू निकाल मेरे। और ये बाप जो है वो ये ना कहे कि नहीं सिर्फ मोमिना की जिम्मेदारी, सब की जिम्मेदारी। बाप भी जब घर में आए तो ज़रूर ज़रूर बच्चों के लिए वक्त रखें। और जब मेरे हाथ में मोबाइल नहीं होगा बहैसियत बाप, माँ के हाथ में मोबाइल नहीं होगा बहैसियत जो है वो क्या है, माँ के, बच्चे को भी आप एक काम करके देख लीजिए, छोटे बच्चे जिनको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, माँ और बाप दोनों किताब लेके बैठ जाए, क्या होगा बच्चे के साथ? बोलिए। वो भी किताब लेके बैठ जाए, वो कॉपी करता है, सब ऐसे पढ़, आप लिखना शुरू कर दें वो भी लिखना शुरू कर देगा। हम सबके हाथों में मोबाइल है, वो कहता है मुझे भी मोबाइल चाहिए। शायद मैं और आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको तो मालूम नहीं है मेरे भाई। आपके यहाँ यूट्यूब पर तो कोई जो है वो क्या पाबंदी नहीं है, मुझे नहीं मालूम अजीजों कैसे आप अपने बच्चों के हाथ में, ये ऐसे ही है जैसे तेज धार का छुरा आपने अपने बच्चे के हाथ में दे दिया है। किसी भी वक्त उसकी उंगली कट जाएगी, किसी भी वक्त उसका हाथ जख्मी हो जाएगा। हमारी तवज्जो ही नहीं है मैं सुकून से बात कर सकूं थोड़ी देर के लिए, तुम जो है वो मोबाइल पे बैठ गए ना। मुझे और आपको खुद वक्त निकालना पड़ेगा। फिजिकल गेम्स, मेंटल गेम्स अजीजों, बहरहाल हमारे यहाँ जो पहले एक ज़माने में पहेलियाँ बूझो तो जाने है अभी भी आपके यहाँ या नहीं? हाँ जी, वो भी मोबाइल पर है ना कर मेरे भाई, हाँ वो भी मोबाइल पर है। वो करना खुद ही बैठ करके, मिसाल के तौर पर जो है वो क्या, खुशहाल घराना, एक बेटा एक बेटी, अगर अच्छी बात नहीं, खुशहाल घराना चाहे जितनी भी औलाद हो, इंशाल्लाह खुशहाल घराना वो है कि जो बेहतरीन तरीके से उनकी तरबियत कर सके मेरे भाई। हाँ, एक बेटा माँ के साथ, एक बेटा बाप के साथ, एक बेटी माँ के साथ, हाँ तो हो गई मेरे ख्याल ग्रुपिंग हो गई। चले आप लोग सोचें एक शख्सियत, हम 10 सवाल करते हैं, बाप और बेटे की मोहब्बत में कितना इजाफा हो रहा है, माँ और बेटी के जो है वो बॉन्डनेस में कितना इजाफा हो रहा है, मुझे बताइए। और कितनी खूबसूरत गेम है। मौलाना थक हार के आए हैं, फिर उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके बाद मेरे भाई ये मोबाइल से कोई तेरी थकन दूर नहीं होती है, थकन में इजाफा हो जाता है, इजाफा हो जाता है। आप जाकर डॉक्टर हजरात से पूछ लें अजीजों, अगर आप नॉर्मल इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल आपकी थकन में इजाफा करता है। कुछ नहीं मेरे भाई, हमारे यहाँ बहरहाल मैंने पास घरों में देखा लोग लूडो खेल रहे थे। इस साल मैंने मुख्तलिफ जगहों पे मिसाल दी, बाज़ जगहों पे लोग मुझसे नाराज़ भी हुए। मैंने कहा लूडो ही खेल ले, घरचे लूडो इतना अच्छा गेम नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंसान के किरदार की, इंसान की जो है वो क्या है, सलाहियतों की जो है वो क्या है, कोई जो है वो उसको जो है वो परखा नहीं जा रहा होता है। बस छक्के के हाथ में वो किधर गिर जाए, किधर उलट जाए, सही है ना। थोड़ा बहुत आप सियासत चला सकते हैं, वहाँ से मैं ये वो क्या कहते हैं, आप उसको गोट कहते हैं, हाँ वो गोटी चलाऊंगा तो शायद इधर से थोड़ी बहुत है। मगर ना आप रमज़ान अल मुबारक की शहर में उठा के देख लें, लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते, कौन बनेगा करोड़पति पता नहीं क्या। उसने 4 वो बॉक्स रखे हुए, बता इसमें सोना है, इसमें सोना है, इसमें सोना है, इसमें सोना है। इसका क्या ताल्लुक है जहालत के साथ? ये सुलाने वाला गेम है मेरे भाई। पूरी कौम सो रही होती है शहर के वक्त पे, और जो है वो क्या है, आप बताइए कितनी बेहुदा किस्म के जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो सहर और इफ्तार के वक्त पे, और लोगों का वक्त ज़ाया करने के लिए लोग भी खुश हो, उसको स्कूटर मिल गई, उसको गाड़ी मिल गई, हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। आइए ऐसा गेम खेलिए अजीजों। मैंने घर में ये किया, मैंने अभी कल परसों में एक मोमिन के घर में गया, उसके बच्चे आराम से मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने कहा इजाज़त है मैं हाथ धोने चले जाऊँ। हाथ धोते धोते वहाँ पे 2 जो है वो तकिए पड़े हुए थे। मैंने एक बेटे की तरफ एक तकिया फेंका, दूसरे की जानिब दूसरा तकिया फेंका। आप यकीन जानिए ऐसा लगा जैसे वो चार्ज हो गए। फौरन उन्होंने भी तकिया उठाया मेरे जानिब फेंका। खूबसूरत गेम है मेरे भाई, गरीब अमीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे को तकिया फेंकी, मोहब्बत है। हाँ ऐसा ना हो बदला लेना शुरू कर दे मेरे भाई। हाँ बच्चे के साथ खेलिए कि वो जीते, बच्चे को मजा आता है, बच्चे को मजा आता है। आप कहेंगे भाई मिसाल के तौर पर जो है वो चलो हाथों को दोनों को मिलाओ, तुम मुझे धक्का दो, अगर तुमने मुझे दीवार पे लगा दिया तुम जीत गए, मैंने तुम्हें दीवार पे लगा दिया मैं जीत गया। कितने खूबसूरत गेम है। इसका क्या ताल्लुक है जो है वो पैसे से? गरीब आदमी अपने घर में चटनी रोटी खाकर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक वो मज़े ले सकता है जो अमीर महल्लात में नहीं ले पाता है मेरे भाई। अगर अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, बड़े घर वाला भी बहिश्ती है, झोपड़ी वाला भी बहिश्ती है। खुदा न खास्ता अगर कोताही करेंगे कि फिर वो दूसरा मरहला है कि अपने बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाइए,
کہ ہم نے جواب دینا ہے دشمن کی سازشوں کا، کارٹون کے مقابلے میں کارٹون، ڈراموں کے مقابلے میں ڈرامے، کہ یہ بعد والا مرحلہ ہے. پہلے انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، موبائل کا صحیح استعمال کرے تاکہ دوسرے مرحلے میں ہم دشمن کا جواب دے سکیں. اس وقت وہ لوگ ٹرینڈ میکر ہیں، ہم لوگ صرف فالوور ہو گئے ہیں. وہ نت نئے الگ الگ انداز سے جو ہے وہ بناتے چلے جاتے ہیں چیزیں، ہم صرف اور صرف ان کو کاپی کر رہے ہیں. کیوں عزیزو؟ مسلمان کو آگے ہونا چاہیے. آج انقلاب اسلامی آگے بڑا، میزائل ٹیکنیک میں دیکھیے دشمن کو کیسے چنے چبوا دیے ہیں. خدا سے مانگیے انہی فرش ازا کے ذریعے سے عزیزو دشمن کے حملوں کا ایک بہت بڑا یہ وسیلہ ہے. انشاءاللہ خدا سے مانگیے کہ آج کے بعد اپنے آنے، یہ جو 2 سال کے بچہ ہے نا، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں. یہ جو بچے بڑے ہو گئے عزیزو آسان نہیں ہے. بتائیے کتنا بچہ اصرار کر رہا ہوتا ہے مجھے اپنا پرسنل موبائل دلا دیں. کس عمر میں دلاتے ہیں آپ اپنے بچے کو پرسنل موبائل؟ اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں، بہت سارے نہیں دلاتے اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں. اگر ان کے پاس بھی پیسے آ جائیں تو کتنی عمر میں دے دیتے ہیں اس کو پرسنل؟ آپ اسمارٹ موبائل کب دے دیتے ہیں؟ 10 سال میں؟ جی میرے بھائی 12 سال میں، 15 سال میں؟ کب دینا چاہیے موبائل اس کو؟ پرسنل 18 کے بعد. ہاں ہمارا بھائی کہہ رہے کب دینا چاہیے؟ جواب یہ کہ میں اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں بتا سکتا. جب اس کو چھرے کا استعمال آ جائے آپ اس وقت دے سکتے ہیں میرے بھائی، اس سے پہلے نہیں دے سکتے. ممکن ہے ایک کو استعمال 15 سال کی عمر میں آ جائے، ایک کو شاید 35 سال کی عمر میں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہتر ہے کہ پھر یہ موبائل استعمال نہ کریں. وہ نوکیا کا جو ہے وہ پرانا جو ہے وہ موبائل استعمال کرے میرے بھائی. یہ اسمارٹ موبائل نہیں ہے، یہ تیری ساری اسمارٹنیس تیرے ہاتھ سے چھین لے گا. انشاءاللہ کے سلسلے میں اور آپ کوشش کریں گے. کربلا والوں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے. بہت خطرناک اور دشمن کا کاری حملہ ہے کہ جس میں ہم سب کے سب مبتلا ہیں. میں خود اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں تربیت اولاد اتنا سخت ہو چکا ہے آج. کوئی اور راستہ نہیں مگر یہ کہ ہر بچے کو ماں اور باپ وقت دے. ماں بیچاری گھر کا محاذ سنبھالی ہوئی عزیزوں، بہرحال باپ کی ذمہ داری ہے. واکنگ پر لے جائیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے عزیزوں. کل یا پرسوں ایک مومن آیا، کہا کہ یہ جو ہے وہ کیا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، بچہ بہت مستیاں کرتا ہے، نتیجتاً میں جو ہے وہ سب کے سامنے اس کو ڈانٹ دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں، اس کو نہیں ڈانٹنا ہے. وہ بچہ مستیاں کرے گا. یہ جو بیچارے یہاں پہ سکون و اطمینان سے بیٹھے ہیں، یہ تھوڑے جو ہے وہ کیا ہے، ہاں اتنے تعادل کے ساتھ نہیں. وگرنہ اگر کوئی بچہ جس کے وجود میں چلبلی پائی جاتی ہے وہ تو بھاگے گا یہاں. وہ بھی یہ ذمہ داری ان کے لیے الگ سے جگہ بنائی جائے کہ وہاں پر بیٹھ کر یہ بچے جو ہے وہ کیا اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ خطابت کو سنیں. وگرنہ بہرحال بہت اچھا ہے انسان باپ بچے کو لے کے جائے، اس کے ساتھ خود بھی بھاگے. میرے اور آپ کی شوگر بھی نہیں بڑھے گی میرے بھائی، بلڈ پریشر بھی بہتر ہو جائے گا. بچے کے ساتھ بھاگ، تو ہانپے گا وہ بھاگتا رہے گا. آپ کہے گا اب واپس چلے بیٹا، وہ کہے گا نہیں بابا مجھے. اس کے پاس انرجی ختم ہوتی نہیں ہے اور تیرے پاس انرجی ہے نہیں میرے بھائی. ایسا نہ کر. تھوڑا سا جو ہے وہ کیا بیلنسنگ کی طرف ہم آئیں گے، اللہ بھی کرم فرمائے گا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. بہرحال اس گرمی میں آپ سختی کے ساتھ مجھ جیسے خاکسار کو سننے کی مجھے سعادت عطا کرتے ہیں. میرے لیے افتخار ہے عزیزوں. انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں. ہم سب مل کر اس ذکر کے طفیل طہارت اور پاکیزگی کے مرحلے پر پہنچ جائیں. انشاءاللہ اگر پروردگار متعال سعادت عطا کر رہا ہے اس سال 40 میں باپیادہ مولا آقا کی زیارت کی، انشاءاللہ ہم سب کی نیابت کریں. اور جو نہیں جا پا رہا ہے وہ خدا سے مانگیے، تڑپتا ہوا دل فراق کے درد کو طلب کرے. انشاءاللہ سید الشہداء اس کے لیے بھی راہوں کو کھول دیں گے. وگرنہ دور ہی سے توجہ کے ساتھ روتی آنکھوں کے ساتھ امام کی بارگاہ میں سلام بھیجیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اسلام کے لانے میں بھی عبد المطلب
ابو طالب کی اولادوں کا کیا عظیم کردار ہے. بارہا رات کے وقت میں حضرت ابو طالب کبھی اپنے کسی فرزند کو، کبھی میرے مولا کو حضرت کی جگہ پر سلاتے تھے، اور اس ذریعے سے حضرت کی حفاظت کی تھی. تو کربلا کے سجانے میں بھی بنی ہاشم کے جوانوں، یہ فیملی کی طاقت ہے. بنی ہاشم کے جوانوں کا کردار دیکھیے. میرا 8واں امام ارشاد فرماتا ہے کربلا میں، ارے ہاں بنی ہاشم کے گھرانے کے ان 18 جوانوں کو مارا گیا جن کی عالم میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. کربلا کے سجانے میں عزیزو عجیب کردار ہے. ہم نے چوتھے امام کی مصیبتوں کو سنا، میرے مولا کے ایک علی کی مصیبت کو سنا. کل میں نے علی اصغر کی مصیبت آپ کی خدمت میں پیش کی. عزیزوں آج ایک فقرہ، ایک منظر شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اولاد والو، خدا تمہارے بچوں کو تمہارے لیے سلامت رکھے. ایران میں مجھے ایک نابینا ملا، میں نے کہا کیا بائی برتھ آپ نابینا ہے؟ کہنے لگا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے. ایران اور عراق کی جنگ میں میرا جواں بیٹا مارا گیا، اور اس غم نے مجھے اتنا گھلایا کہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کربلا کے سخت ترین موڑ میں سے یہ موڑ ہے عزیزو، علی اکبر سے ودا. بہت سخت تھا. میں فقط ابتدا اور آخر کا ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزو. کسی کو بھی میرے مولا نے اتنی آسانی سے رن میں جانے کی اجازت نہیں دی. قاسم نے قدموں کے اور پیروں کے اور بازوؤں کے بوسے لیے. میرا مولا ابوالفضل العباس تڑپتا رہا، اور محمد نے بہت سختیوں کے بعد انہیں رن میں جانے کی اجازت ملی. لیکن جب اپنے علی اکبر کی قربانی کا مرحلہ آیا، یا اکبر نے کہا بابا مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجیے. میرے مولا نے کہا جا بیٹا، خدا حافظ. ایک جملہ رب کی بارگاہ میں، ایک جملہ عمر سعد العین سے رب کی بارگاہ میں تڑپ کے کہا پروردگار. اے رونے والے، رونے میں بخل سے کام نہ لے. شہزادہ علی اکبر کو وسیلہ بنا. اے شہزادہ علی اکبر، اپنے بچوں کو آپ کی خاطر مانگا ہے، یہ آپ کے شبیہ بن سکے، ہمارے یہ بچے خاندان اہل بیت کے غلام و کنیز بن سکے. اس برا شوب زمانے میں ہماری مدد فرما دیجئے. بلند آواز سے گریا کر فرمایا ہے پروردگار، اسے بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں، سیرت و گفتار میں نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے. جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ستاتا، ہم اپنے علی اکبر کی زیارت کر لیتے. ایک جملہ تڑپ کے عمر سعد سے کہا ہے عمر سعد، خدا تجھ سے بھی تیرے بچوں کو ایسے ہی چھینے گا جیسے تو نے حسین سے علی اکبر کو چھینا. بس عزیزو میں نے ختم کیا. میرے مولا کا جہاد مکمل ہوا. آواز دی بابا یہ نانا رسول اللہ ہے، انہوں نے مجھے حوض کوثر سے سیراب کر دیا. بابا یہ سب کے سب آپ کے منتظر ہے. بوڑھا باپ چلا، جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے، دیکھا روح ہے کہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے. عزیزو بہت ہی سخت مرحلہ تھا فاطمہ کے لخت جگر پر. حسین کی غربت کا عالم پشت پرس سے زمین کربلا پر آئے، جھکنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ وقت آیا فوضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار حسین نے علی اکبر کے رخساروں پر رکھ دیے. تڑپ کے مرثیہ پڑا بیٹا علی اکبر، تیرے بعد یہ دنیا حسین پر تاریک ہو گئی. مولا چاہنے والے سے انسان ایسے ہی ودا کرتا ہے. ہائے رے سید سجاد کی غربت، جب اپنے بابا کو دفنانے پہنچے بے سر کا لاشا ہے. عجب نہیں کٹی رگوں پر اپنے سوکھے لب رکھ کر تقاضا کیا ہوگا اور فریاد بلند کی ہوگی بابا تیرے بعد تیرے سجاد پر یہ دنیا تاریک. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.